آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی, جس نے کاٹ کے بھیجا ہے نا اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ, ہم سے نہ پوچھا کریں, ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے یہ شرارت کی ہے, اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے, اگر وہ مومن ہے, منافق نہیں ہے, تو اس کا کام ہے نا, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے. اسے کہو کہ ظالم انسان, جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے؟ اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں. ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا. یہی ہماری جیت ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں گے پوری ویڈیو بھیجو, اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا. اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا ہے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم, جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا, کلپ کاٹنے تھے ان کو. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا, انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے, تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے. تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو, سیدھی سی بات ہے. دجالوں میں سے ایک دجال ہو گیا ہو, دجل کیا نا, جھوٹ بولا ہے, فریب کاری کی ہے, دھوکہ دیا ہے. تو ہم نے نہیں بتانا, نہ ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے. نہیں, بالکل نہیں بتانی. جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہی سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو. تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ لیں. اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں, ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں. ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی. یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا, اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو پبلک میں عام کیے ہوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کرنے تھے نا, ہم تو یہ غلیظ کام نہیں کر رہے, ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں, مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کاٹ کے, تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, ایسے ہوئی ہے. اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا. اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی, لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی, تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی. حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہوا ہے, دیکھو مفتی نے کیا کہتا ہے. جی میرا دماغ خراب ہے. اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں. باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہی سے پوری ویڈیو مانگا کریں. اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں, آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں یہ ایزیوم کر لیا. اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو. اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے, تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اور بار بار ہم نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینی, اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کر رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے, الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یار یہ کون سا مزاج ہے, یہ سمجھانے کا کون سا انداز ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں. کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا, وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں پھر. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات ان سے منگوایا کریں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو منافق کہہ دیا. اب اتنی بات اگر کرتا ہوں, ایک بدری صحابی کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں منافق کا, اور اس کے بعد میں کہوں کہ حضرت عمر جو ہے وہ بدری صحابہ کو منافق کہا کرتے تھے. تکفیری سوچ تھی حضرت عمر کی, خارجیانہ سوچ تھی, نعوذ باللہ. اس قسم کی اگر میں بات کرنا شروع کر دوں
تو زیادتی والی بات ہے. وہ پوری بات ہوئی ہے, ابن ابی بلتہ نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا, اس عورت کے جوڑے سے وہ خط ریٹریو کیا. تو ظاہر نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدری ہے, دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس سے ہوا ہے, یہ منافق نہیں تھا, دنیا کی محبت کی وجہ سے پسیج گیا. اب نبی تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کو تو وحی کی تائید حاصل تھی. حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا ہے کہ جو نبی کے ساتھ غداری کرے وہ واجب القتل اور منافق ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا یہ دنیا سے مغلوب ہو گئے, اس نے کیا ہے, اسلام کے ساتھ یہ مخلص ہے. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے نا, ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے, کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا. اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا, اب جو ظاہر میں ہوگا نا اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ تھا جو اس نے غدار, یعنی یہ ابن ابی بلتہ نے اگر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا تو ان کی گردن اترنی تھی, چاہے وہ بدری تھا, اس نے نہیں تھا بچنا. کیونکہ کون بتاتا کہ یہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ سامنے تو غداری نظر آ رہی ہے نا. اچھا, اب اس حدیث سے امام بخاری نے ایک بڑا عجیب رزلٹ نکالا اور کمال کا کام کیا. انہوں نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط فہمی کی بنا پر کافر کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی شیعہ کسی صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو جی اس نے تو کہہ دیا صحابہ کو جو کافر کہے گا کافر نہیں ہوگا. اور امام بخاری نے کہا ہوا ہے, تمہارے بزرگوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کافر کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو کفر نہیں لوٹے گا. حالانکہ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا. تو دیوبند نے انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکالا, ان جاہلوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی. تو پھر ٹھیک ہے, مٹی پلید کروا لی نا مجھ سے, میں نے بخاری سے وہ نکال دیا, ہاں پہ لگاؤ اب امام بخاری پہ فتویٰ. پیورلی علمی باتیں تھی, میں پبلک میں لے کے آیا. اب ان کے لیے تو تکلیف ہوگی کیونکہ ان بیچاروں کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, بزرگ بابوں کے ماننے والے لوگ, ان کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاں, میں حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو صحابی مانتا ہوں. میں اگر انہیں کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو گیا, کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. اور جو تعویل کی بنا پر یا غلط روایتوں کے انڈر آ کے ڈسیو ہو گیا, اور یار لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. صحابہ کی عظمت تو بہت نیچے کی بات ہے, لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں سے قبروں والوں سے مانگتے ہیں, نہیں مانگتے. تو ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں نا. صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی گستاخی؟ اللہ رسول کی گستاخی بڑی چیز ہے نا. لیکن ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو, بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں ہے. میں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر جو کفریہ عقائد ہیں ان کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا, میں اس عقیدے کو کفریہ بتاتا ہوں کہ یہ عقیدہ کفری ہے. باقی جسے تعویل کی غلطی لگی ہے اس کی ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے.